یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس یہ ہڈیوں میں بھی بھربھرا پن پیدا کرتے ہیں, پٹھوں کو ویک کرتے ہیں اور سٹمک کو تباہ کر دیتے ہیں. کاربونیٹڈ ڈرنکس میں تیزاب ہوتا ہے, یہ بہت بری چیز ہے. ہم جیسے یہ سیل فون ہے, ہم اس کو ایسے یوز کرتے ہیں ایگزیکٹلی گردن جھکا کے. دس از بیڈ فار سروائیکل اسپائن. اوکے, یعنی وین وی ٹلٹ our neck 15 degree it puts 10 pounds weight over spine. When we tilt more 30 degree it puts more weight. ایگزیکٹلی. جیسے ہم سرجری کرتے ہیں تو مریض کو کہیں بھی صحیح نہ کہ اگر ہر چیز کھانی ہے آپ نے, دودھ بھی پینا ہے تاکہ ہڈی جلدی جڑے, لیکن وہ ہماری بات پہ ان کہیں گے نہیں دودھ نہیں پینا, ریشہ پڑ جائے گا زخم میں. حالانکہ اس کا دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دودھ نے اس کو انرجی دینی ہے, کیلشیم دینی ہے, میگنیشیم دینی ہے, فاسفیٹ دینی ہے, جو کہ ہڈی کے لیے ضروری ہے. بٹ ہی ول ناٹ ڈرنک. فجر کی نماز کے بعد آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں, آپ واک کریں, رننگ کریں, ایکسرسائز کریں. اٹس ویری بینیفیشیل فار یور ہیلتھ, فار یور باڈی, فار یور جوائنٹس, فار یور مسلس. ہمارا ایشیا سے گیا ہوا بندہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ 2 روٹیاں ساتھ مکمل سیر ہو کے نہ کھائے. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز ہے اس میں. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین, سب سے پہلے آپ کو خوشخبری سناتا چلوں کہ آج سے ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اور میرے آج کے پہلے پوڈ کاسٹ کے مہمان بھی بہت خاص ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر طلحہ نیازی. سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اچھا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آئی ایم لکی انف کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کا فرسٹ میں گیسٹ ہوں, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس سلسلے میں. سر, سو نائس آف یو. آپ نے ایک تو ہمیشہ سے ہمیں موٹیویٹ بھی کیا ہے اور سپورٹ بھی کیا, بلکہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو ہماری سٹارٹنگ کی جرنی تھی تو تب بھی آپ سے انٹرویو کیا کرتے تھے. کیسا چل رہا ہے سب؟ جی بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ, ماشاء اللہ. اچھا سر, فٹنس کے مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ فٹنس کے مسائل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. بلکہ پہلے ایسے دیکھا جاتا تھا کہ فٹنس کے مسائل آفٹر 50s یا 60s یا 70s میں لوگوں کو ہوتے تھے ایج میں. اب ہمارے ینگ لوگوں کو فٹنس کے مسائل ہو رہے ہیں, اور بہت سویئر, شدید قسم کے ہو رہے ہیں. اور یہ بڑا سیریس کنسرن ہونا چاہیے. لوگوں کا یہ کنسرن سیریس نہیں ہے. آپ نے جیسے پوچھا کہ یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی چند بہت ویلڈ ریزنز ہیں. نمبر 1, ہمارے جو ینگ جو لوگ ہیں ان کا ورک آؤٹ کوئی نہیں ہے, یعنی ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ جو جب سے کمپیوٹر, سوشل میڈیا, یہ چیزیں آئی ہیں, دے آر باؤنڈ ٹو دیئر لیپ ٹاپس, کمپیوٹر, ٹیبس, سیل فونس. دے ڈونٹ گو فار واک, ایکسرسائز, ورک آؤٹ. ایک تو یہ بات. دوسری بات, ڈائٹ پراپر نہیں ہے. ہماری ڈائٹ اب بہت فضول ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو 20-30 ایئرز بیک. آٹا خالص نہیں ہے, گوشت خالص نہیں ہے. ہم گھروں میں بچوں کو دیکھ لیں, اگر برائلر مرغی بنی ہوگی دے ول ایٹ, دیسی مرغی بنائیں گے وہ کہیں گے یہ تو اچھی نہیں لگ رہی, کیا چیز ہے. دودھ بھی خالص نہیں ہے, روٹی بھی خالص نہیں ہے. یہ ڈائٹری فیکٹرز ہیں. اوکے. ایک فیکٹر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایکسرسائز کوئی نہیں ہے, واک نہیں ہے. دوسرا فیکٹر ڈائٹری. اور انہی فیکٹرز کی وجہ سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ بہت جلدی لوگ شوگر ایکوائر کر رہے ہیں. ڈسلیپیڈیمیا یعنی کہ ان کے فیٹس بڑھتے جا رہے ہیں. دل کی بیماریاں بہت ینگ ایج میں سٹارٹ ہو رہی ہیں. اچھا بالکل, میرا یہ بھی سوال تھا کہ اب بیماری تو یقیناً وہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت ینگ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں؟ اس میں پھر دوبارہ یہی بات کہوں گا, 2-3 میجر فیکٹرز ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سیڈینٹری لائف سٹائل. ہمارے لوگوں کا موسٹلی لائف سٹائل سیڈینٹری ہو گیا ہے. سیڈینٹری لائف سٹائل اس لائف سٹائل کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور کھاتے ہیں بیٹھ کے, سوتے ہیں, ورک آؤٹ نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے. واک, ایکسرسائز زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے, ادروائز دے ول ایکوائر ڈیزیزز ویری ارلی. دیکھیں نا, ہمارا جو جسم ہے نا, ہمارے جسم میں ہڈیاں, پٹھے, یہ ساری چیزیں, ان کو اسٹرینتھ کے لیے ہمیں واک اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے, اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہے. اس کی کمی کی وجہ سے یہ سب بیماریاں جلدی سٹارٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک فیکٹر تو جیسے میں نے آپ کو ڈائٹ کا کہا اور ورک آؤٹ نہ ہونا. دوسرا فیکٹر یہ جو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے.
یعنی آپ دیکھیں اب ہر بندہ بزی ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر، ٹک ٹاکس اور بہت سی خرافات آ گئی ہیں، پب جی گیمز. اچھا موبائل گیمز نے ہماری جو فزیکل گیمز ہیں ان کا تو ستیہ ناش نہیں کر کے ستیہ ناش کر دی. ہمارے جو گراؤنڈز ہیں وہ ویران ہو گئے ہیں اور لوگ موبائلز پہ گیمز کھیل رہے ہیں. پب جی آ گئی ہے، ٹک ٹاک آ گئی ہے. یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. اس نے تعلیمی بربادی بھی کی ہے، صحت کی بھی بربادی کی ہے. یعنی ہماری ایسے سمجھے اگلی نسل برباد ہو رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کے بغیر بھی لائف نہیں ہے. جیسے میں ڈاکٹر ہوں، اگر میں یہ اسمارٹ فون پڑا ہے یہ یوز نہیں کروں گا تو میں اپنی پریکٹس بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی میں نے نئی چیزیں ساری اس پہ دیکھنی ہے، کسی پیشنٹ کا ایکس رے دیکھنا ہے اسی پہ دیکھنا ہے، فیس بک بھی یوز کرنی ہے، سب چیزیں یوز کرنی. لیکن اس کا ایکسیسو یوز برا ہے. لیکن کسی بھی چیز کا ایکسیسو یوز برا ہے. ضرورت سے زیادہ یا جب ہم اپنی ڈیلی روٹین جو اسے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بینگ ڈاکٹر آپ نے خود بھی ٹائم گزارا، میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی تو اتنے کتابی کیڑے بن جاتے ہیں، انہیں بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا. حالانکہ ان کی یہ فیلڈ ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے لوگوں کو اس راستے پہ لانا ہوتا ہے، ٹھیک کرنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا مریض ہے یا پیشنٹ تو اسے یقیناً ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. تو بیس وہاں سے نہیں شروع ہو جاتی جب ڈاکٹرز خود جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو MBBS اور وہ ساری اس پریکٹس میں انہیں بھی گیمز وغیرہ کی کوئی نہیں ہوتی خاص؟ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات سے اتنا ایگری نہیں کروں گا. میڈیکل میں جیسے ہم میڈیکل کالج میں تھے تو وہاں پہ سب فیسلٹیز ہمیں ملی ہوئی تھی اور ہمارے لڑکے گیمز بھی کرتے تھے، اسپورٹس. میں خود سوئمنگ بہت زیادہ کرتا تھا، اسکواش کھیلتے تھے ہم. وہاں پہ ہر طرح کی گیمز ہوتی تھی، اسپورٹس گالاز ہوتے تھے. ڈاکٹرز اس چیز کا خیال کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے. جیسے بہت سے ہمارے ڈاکٹرز ہیں جن کو اسموکنگ کی عادت ہو گئی، ورک آؤٹ نہ کیا، وہ بہت ہی ینگ ایج میں انہیں شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا. یہ دونوں مسئلے مل کے آگے گردوں کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، دل کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. بیماریوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. آپ کے لپڈز بڑھ رہے ہیں، شوگر بڑھ رہی ہے جس کو ہم کاربوہائیڈریٹس کے زیادہ استعمال سے جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیس تو یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل. اس کے بعد پھر آپ کو دل کا عارضہ، گردوں کا عارضہ، اور وہ پھر کئی سال چلتا رہا دوائیوں پہ، اور یعنی انسان بیمار ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیزیزز وقت سے پہلے آپ کو نہ لاحق ہوں تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے اپنی لائف کو ایزی رکھیں، بیلنس رکھیں. دوسرا، پروسیسڈ فوڈز نے خراب کی ہے. ہم جو موسٹلی فوڈ یوز کرتے ہیں پروسیسڈ فوڈ ہے، کیمیکلز والا، سٹورڈ فوڈ، سٹیرائڈز والا فوڈ، برائلر مرغی، آٹا ملاوٹ والا، دودھ پروسیسڈ. یہ سب چیزیں ہمارے پینکریاز کو ڈسٹروائے کرتی ہیں. پینکریاز نے ہی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے انسولین کے ذریعے. اوکے. تو شوگر جلدی ہو جائے گی، بلڈ پریشر جلدی ہو جائے گا، اور اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جب یہ بیماریاں ہوں گی تو ہڈیاں پٹھے بھی کمزور ہو جائیں گے. تو ان سب کو روکنے کے لیے آپ نے لائف کو سمپل رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سادہ کھائیں، ورک آؤٹ کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، کوئی سپورٹس کریں، زندگی کو آسان کریں. اچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ویسے تو اس چیز کے حوالے سے ڈسکشن پہلے کی ہے، میں تھوڑا سا پھر بریفلی چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں یا جو جنریشن ہے تو اکثر ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ گلا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یار یہ ویک ہیں جی، اس طرح سے ان کی، جیسے ہم اپنا بچپن بتاتے ہیں کہ جیسے ہم پاورفل ہوا کرتے تھے تو اب وہ حالت کوئی نہیں رہ گئی، بڑے کمزور سے ہیں، ان کا چہرہ پیلا سا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مطلب اب حالانکہ اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، اب تو لوگوں میں شعور زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس معاملے میں ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس معاملے میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. ہم نہیں، آل اوور دنیا میں، امریکہ میں بھی بڑے یہ مسائل ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ انڈسٹری کا فلورش کرنا. آپ دیکھیں نا فاسٹ فوڈ انڈسٹری کتنا فلورش کر گئی ہے. آج سے 10 سال پہلے آپ نے کبھی سنا تھا ایک پیزا کی شاپ بھی بہت شاذ و نادر نظر آتی تھی؟ اب اتنے چھوٹے ڈسٹرکٹس میں بھی کوئی 20 شاپس پیزاز کی بنی ہوئی ہیں. یہ سب بیماری ہے. یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس، یہ ہڈیوں میں بھی بھربھرا پن پیدا کرتے ہیں، پٹھوں کو ویک کرتے ہیں اور سٹمک کو تباہ کر دیتے ہیں. کاربونیٹڈ ڈرنکس میں تیزاب ہوتا ہے، یہ بہت بری چیز ہے. ہمارے بچے آپ دیکھیں نا گھر میں کوک کے شوقین ہوں گے، بالکل ایسے، اسپرائٹ کے شوقین ہوں گے، وہ سادہ پانی سے زیادہ اس کو پریفر کریں گے. وہ تو بچے ہیں، ہم نے روکنا ہے انہیں. ٹھیک ہے. پھر جب یہ ینگ ہو جاتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو یہ فاسٹ فوڈ ود یہ جو میں نے ابھی بتایا، ساتھ اسموکنگ سٹارٹ کر دی، ورک آؤٹ کوئی نہ ہوا.
جیسے آپ نے بھی موبائل کی بات کی, تو موبائل کا استعمال بہت ہڈیوں پٹھوں کے لیے برا ہے. یہ گردن کی جتنی ڈیزیز ہیں جن کو ہم کولیکٹیولی سروائیکل اسپونڈلائٹس کہتے ہیں, اس میں موبائل کا بہت کردار ہے. ہم جیسے یہ سیل فون ہے, ہم اس کو ایسے یوز کرتے ہیں ایگزیکٹلی گردن جھکا کے. دس از بیڈ فار سروائیکل اسپائن. اوکے, یعنی وین وی ٹلٹ اوور نیک 15 degree it puts 10 pounds weight over spine. When we tilt more 30 degree it puts more weight. ایگزیکٹلی. تو یہ تو ایسے نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ایسے کیا. آپ اپنی جنریشن کو دیکھ لیں, سارا دن ایسے بیٹھے, کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے, کوئی فیس بک پہ, اسپیشلی PUBG از ویری ڈینجرس. تو جو ریسنٹ 2022 اور 2023 کی جو بکس ہیں ان میں انہوں نے سروائیکل اسپونڈلائٹس کے ساتھ اس کو نیا نام دے دیا, ٹیکسٹ نیک سنڈروم. یعنی کہ دس سنڈروم از 90% بائی دس موبائل. اوکے, اچھا تو کیا کریں, پیرنٹس بھی کیا کریں نا, بچے کہتے ہیں جی میں نے کھانا نہیں کھانا, مجھے سب سے پہلے کارٹون لگا کے. نہیں, اس یہ ہر گھر کا ایشو ہے, ہر گھر کا ایشو ہے, میرے گھر کا بھی ایشو ہے. سختی پیدا کرنی پڑتی ہے. آپ ان کو دیں, ٹیبز دیں, گیمز دیں, سب کچھ دیں, لیکن فار لمیٹڈ ٹائم. یہ نہیں کہ ان کے حوالے کر دیں. پیرنٹس نے بھی جان چھڑائی ہوئی ہے نا, بچہ رو رہے تو اس کو جی موبائل یا ٹیب دے دیا, اس نے کوئی کارٹون یا کوئی گیم لگائی, اپنی آنکھیں خراب کی, گردن خراب کی, پیرنٹس بھی سیٹسفائڈ, بچہ بھی سیٹسفائڈ. دس از ناٹ دا سولوشن. دس از ناٹ دا سولوشن. بالکل, ہمیں اس پوائنٹ پہ آ کے نا تھوڑا سا چیزوں کو میرے خیال سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, سختی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دس از بیڈ فار یور ہیلتھ. بچوں کو شروع سے سمجھانا چاہیے. بچے تو وہ ہوتے ہیں نا, ان کو تو سمجھ نہیں ہوتی, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو آپ نے بڑوں میں تھوڑے سے بیماریوں کے حوالے سے بتایا, کچھ ایسے بھی ہماری طرف ایشوز ہیں کہ جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں, ان میں مسئلہ یہ ہے کہ گلا کرتے ہیں لوگ, اور یہ رائے ہے بھی کسی حد تک درست ہے کہ اکثر جو ہے انہیں علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں جی انہیں نہیں بچنا, انہوں لور لے جاؤ, وہ بڑی کامن سی بات ہے, یہ سے ملتان لے جائیں. تو ہمارا یہ سسٹم کب ٹھیک ہوگا؟ اچھا, اس میں آپ کی بات سے ایگری بھی کروں گا اور ڈس ایگری بھی کروں گا. اب جیسے میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں, ہم روٹین میں یہاں ورک کر رہے ہیں, بہت میسیولی یہاں کام ہو رہے ہیں. ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں 5-6 سرجنز ہیں, صبح DHQ میں بھی کر رہے ہیں, شام کو بھی کر رہے ہیں. سر آپ تو کر رہے ہیں, سارے نہیں کر رہے نا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جو آپ نے فکرہ بولا نا کہ انہوں لاہور لے جاؤ یا نہیں بچنا, ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں نا, ان میں وارڈز بھی ہیں, آپریشن تھیٹرز بھی ہیں, ICU اس طرح ڈیولپ نہیں ہے. ایک پیشنٹ ہمارے پاس پولی ٹراما کا جب آتا ہے نا, پولی ٹراما مینز ہی از سیویئرلی انجرڈ پیشنٹ, ہی ہیز بروکن مینی آف ہز بونز, اوکے, اینڈ ہی ہیز لاسٹ مینی آف ہز بلڈ. اوکے, ٹھیک ہے. ایسے پیشنٹ کو چھوٹے شہر میں نہیں رکھا جا سکتا. ایسے پیشنٹ کو ٹرشری کیئر سینٹر میں ریفر کیا جاتا ہے. لوگوں نے اس بات کا مذاق بنا لیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ان کی بہتری کے لیے حکومت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے باقاعدہ. یعنی ہمارے اس ڈسٹرکٹ سے ملتان 1.5 hour اور 2 hours میں پیشنٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے نشتر ہاسپٹل ملتان میں. کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اب جیسے سنگل فریکچر ہے, 2 فریکچرز ہیں, ہم یہاں کرتے ہیں, لیکن جو پیشنٹ ہیمو ڈائنامکلی انسٹیبل ہے, جس کو ICU کی ضرورت ہے, پلیٹلیٹس کی ضرورت ہے, FFPs کی ضرورت ہے, وہ چھوٹے شہر میں رکھنا اس کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل. اسپیشلی ہمارا آرتھوپیڈک میں ایک بہت ڈائی ایمرجنسی ہے جس کو ہم فیٹ ایمبولزم کہتے ہیں. بہت سی لانگ بونز فریکچر ہو جائیں تو بونز کے اندر فیٹ کا میرو تھوڑا سا لوتھڑا بنا کے پھیپھڑوں کی طرف چلا جاتا ہے, اور فیٹ ایمبولزم بہت ہی ایک سیویئر ایمرجنسی ہے جس میں پیشنٹ کی سروائیول ایون ICUs میں بھی مشکل ہوتی ہے. تو ایسے مریض کو تو اس شہر میں نہیں رکھنا ہوتا. بالکل ٹھیک. وہ لوگوں نے اس بات کا ایک مذاق بنا لی. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر 50 انجرڈ ہو کے آئے, ان میں سے 45 کا یہاں علاج ہوئے, 5 کو ریفر کیے, کسی وجہ سے ریفر کیے. بالکل. وین وی ریفر اے پیشنٹ وی رائٹ دیئر اے ویلڈ ریزن وائی وی آر ریفرنگ ہم. لیٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ میں پلاسٹک سرجن نہیں ہے, وی ریفر سم پیشنٹس فار مسل کوریج, فلیپ کوریج, وہ پلاسٹک سرجن نے کرنی ہے. سم ٹائمز دیر از ویسکولر انجری, گن شاٹ وونڈز, فائر آرم انجریز, ان میں ویسل ڈیمیج ہو جاتی ہے. جو ٹانگ یا بازو کی مین ویسل ہے, اگر وہ ریپیئر نہ کی جائے تو وہ لمب اسکیمیا ہو جاتا ہے, یعنی وہ لمب لاسٹ ہو جاتا ہے, بلیک ہو جاتا ہے, گینگرین سٹارٹ ہو جاتی ہے.
اس کو فوری ریفر کرنا ہوتا ہے. ویسکولر سرجنز بھی صرف ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے شہر میں نیورو سرجن ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ آئی سی یو نہیں ہے. نیورو کا ایک علیحدہ آئی سی یو ہوتا ہے, تو وہ ڈیلی 1-2 پیشنٹس جو سویئر ہیڈ انجری کے ہوتے ہیں ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے. اکثر وہاں پہ بھی وہ نہیں بچتے, لیکن ہم لوگ اس کو فوری اس لیے بھیجتے ہیں کہ شاید وہاں پہ نیورو کے آئی سی یو میں چلے جائیں, انٹراکرینیل پریشر مانیٹرنگ ہو جائے, جو بھی وہاں پہ فیسلٹیز ہیں ہو جائیں. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا پوری دنیا میں ہے. بالکل. یعنی یہ ایک جو سسٹم ہے نا, ڈی ایچ کیو سے ٹرشری کیئر میں بھیجنا, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لوکل کلینکس ہوتے ہیں, وہاں سے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, وہاں سے سینئر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں ریفر کیے جاتے ہیں. اور ہمارا اس معاملے میں ایمبولینس کا سسٹم 1122 والا یہ بہت اچھا ورک کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو. بیسیکلی وہ کچھ چیزوں کے نا کانسیپٹس بھی بن چکے ہیں جی. اور اچھا ایک اور گلا جو پیشنٹس کو ہوتا ہے وہ سوری ٹو سے وہ کسی حد تک وہ بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے سارے ڈاکٹرز پہ تو یہ بات نہیں خیر امپلیمنٹ ہوتی, لیکن کچھ کا یہ گلا آتا ہے کہ جب وہ ڈی ایچ کیو میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ پیشنٹ کو ایسے ٹریٹ کریں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, نہ کچھ سیدھی بات بتائیں گے نہ کچھ گائیڈ کریں گے. جیسے ہی پرائیویٹ کی بات آئے گی تو بڑے سکون سے تسلی سے اسے ڈیل بھی کریں گے. یہ فرق کیوں نہیں کلیئر ہو رہا اب تک؟ مطلب ڈاکٹر کو تو دوست ہونا چاہیے نا, وہ تو آدھا ٹھیک تو باتوں سے کر سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. ایکچولی ہمارا تھوڑے سے نا سسٹم میں فلاز ہیں. لیٹ سے ایک کنسلٹنٹ ہے وہ ڈی ایچ کیو میں بیٹھا ہے, اس کی آج او پی ڈی ہے 8 بجے سے 2 بجے تک. اوکے. تو یہاں پہ کوئی ڈیفائنڈ سسٹم نہیں ہے کہ اس کنسلٹنٹ نے آج کتنے پیشنٹس دیکھنے ہیں. جتنے پیشنٹس آئیں گے وہ سب اس نے دیکھنے ہیں. وہ 150 بھی ہو سکتے ہیں, 200 بھی ہو سکتے ہیں, 300 بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ سپیڈ سے تو دیکھے گا. ایز کمپیئرڈ ہز پرائیویٹ کلینک, وہاں پہ جب بیٹھا ہوگا تو 20, 25, 30 پیشنٹس آئیں گے, وہ پے کر کے آئیں گے, وہ ان کو تسلی سے ٹائم دے سکتا ہے. دنیا میں کنسلٹنٹس کے او پی ڈی میں نظام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر طلحہ کا آج او پی ڈی ہے تو دے ول اسائن 25 پیشنٹس ٹو ہم, ہی ول سی 25 پیشنٹس ٹوڈے. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. سسٹم ول کلوز. ریسٹ آف دی پیشنٹس ہی ول سی ان ہز نیکسٹ او پی ڈی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایسا سسٹم کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جس ٹائم مریض آنے آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہماری بہت سی جو چیزیں ہیں جو میری اب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ وہ سسٹم کی وجہ سے نا سسٹم بہتر بھی ہو رہا ہے. پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ اتنا کام نہیں ہوتا تھا, اب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. مشینری بہت اچھی آ گئی, ہاسپٹلز بہت اچھے ڈیولپ ہو گئے, لیکن ان میں بھی کچھ چینج کی ضرورت ہے. یعنی او پی ڈی کا تھوڑا سسٹم ہونا چاہیے, اس میں کچھ ایسا ایک فلٹر نظام ہونا چاہیے کہ فلٹر ہو کے پیشنٹ کنسلٹنٹ کے پاس جائے. یہاں پہ تو تھوڑا سا یہ طریقہ ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے, اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے, وہ دکھانے آئے نا, اس کے ساتھ جتنے اٹینڈنٹس آئیں گے وہ بھی اپنی پرچی بنوا لیں گے. وہ کہیں گے مینو بھی کمرج درد ہے, وہ کہیں گے مینو بھی گوڈیج درد ہے. تو وہ دیکھیں نا, اس میں ٹائم ویسٹ ہوا نا. پھر ڈاکٹر تو ان سب کو جلدی جلدی لکھے گا, اس نے تو ساروں کو دیکھنا ہے, ریفیوز تو نہیں کرنا. یہ ایشو ہے. اس چیز کو تھوڑا سا ہاسپٹل انتظامیہ کو مینیج کرنا چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا سسٹم کو سٹریم لائن کریں. اور سر یہ کب ٹھیک ہوگا؟ اب میرے خیال سے بہت ٹائم ہو چکا ہے. اگر اب بھی ہم ان چیزوں کا رونا رو رہے ہیں نا تو شاید تو دیکھیں پاکستان میں اس ٹائم بہت سے ادارے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں کب ٹھیک ہوں گے؟ ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, حالات تو اس ٹائم بہت خراب ہیں. تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز اسی طرح ہی ہوتے ہیں, ان میں ہمارا ملک پھر بھی بہت بہتر ہے. چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہیں. کب ٹھیک ہوں گی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن بہت سی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو بھی بچہ سب سے زیادہ گھر میں کمپیٹنٹ ہوتا ہے نا, تو پیرنٹس کی پہلی جو تھنکنگ ہوتی ہے کہ یار اسے ڈاکٹر بنا دو؟ اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کو بچے کا شوق دیکھنا چاہیے, زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بن جائے گا تو پیسے ہی پیسے ہوں گے. بالکل دس از رانگ. ڈاکٹر کی کوئی لائف نہیں ہوتی. جس نے ڈاکٹر بننا ہے, میرا تو اس کو یہ ہوگا کہ آپ مینٹلی تیار رہیں کہ آپ نے سخت ایمرجنسیز کرنی ہے, سخت ڈیوٹیز کرنی ہے. پیسہ تو ڈاکٹر جب ساری زندگی کام کرتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے, لیکن ڈاکٹر کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے. یوزلی پیرنٹس سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, بس اس کو بایو رکھوا دیتے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. بس میں وہ کہہ بھی رہا ہوگا نا کہ میں نے نہیں بننا, نہیں بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. انجینئر نہیں بننا کیونکہ ملک کے حالات خراب ہیں, جابز نہیں. جی انجینئرز رول رہے ہیں تو پیرنٹس ڈاکٹرز کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ڈاکٹر بن جائے گا, جاب نہیں ملے گی, اپنا کلینک تو بنا لے گا. دس از رانگ. شوق دیکھنا چاہیے.
میرے بہت سے کولیگز ہیں جو زبردستی آئے گئے, انہوں نے بعد میں ضائع کیا اپنے آپ. کیا وجہ ہے کہ آج کل جو ہے فریکچرز اللہ پاک معاف کرے وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, روڈ کا نظام کوئی نہیں ہے. ایک تو کوئی ٹریفک سینس نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا سڑک پہ آج ہی دیکھ لیں جا کے کتنے لڑکے یا بچے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یا رکشہ چلا رہے ہیں, کیا لائسنس ہے ان کے پاس؟ اچھا, پھر بہت ہی رانگ وے میں ٹریفک جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ سسٹم ہے ایک ٹریفک پولیس کا, لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور دوسری چیز, آٹو موبائلز وہیکلز بہت بڑھ گئی ہیں. پرانا ایک دور تھا ٹانگے ہوتے تھے, ایسی چیزیں ہوتی تھیں. اب تو آپ دیہات میں چلے جائیں, ایک ایک گھر میں 4 موٹر سائیکل کھڑے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے. موٹر سائیکل والا جو جوان ہوتا ہے نا, اس نے جب بھی ہٹ کرنا ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی بون ٹوٹنی ہے. گاڑی کا ایک مائنر ایکسیڈنٹ ہوگا تو گاڑی کو نقصان ہوگا. گاڑی کے اوپر جو ٹراما ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ پڑا ہوگا اس میں کوئی ڈیمیج ہوگا, ادروائز اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا. تو اس میں ضرورت ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو بند کریں. یہ چیزیں تو اب دنیا کے ساتھ وقت کے ساتھ بڑھنی ہے. بالکل, آٹو موبائلز, الیکٹرک دور آ رہا ہے, اب وہ پرانا دور ختم ہو گیا. ان کو ایک طریقے سے چلائیں. ایک نظام ہونا چاہیے کہ کون چلا سکتا ہے کون نہیں چلا سکتا. یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے. جو لڑکا گھر میں فارغ ہے, پڑھا نہیں ہے, بے روزگار ہے, اس کو رکشہ لے دیں گے, وہ اگلے دن رکشہ چلانا شروع کر دے بغیر سیکھے. موٹر سائیکل والدین بچوں کو دے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. بالکل کہ یہ کیسے چلا رہے ہیں, اور وہ ایسی خطرناک قسم کی. ہاں جی. اور پھر جو جوان بچے ہوتے ہیں, ینگ خون ہوتا ہے, وہ پھر اس کے کانسیکوینسز کو نہیں یاد کرتے نہ. ان کو پتہ تب چلتا ہے جب کچھ ہو جاتا ہے. ہم نے تو ایمرجنسی اسکیم ہی ہے بڑے ہاسپٹلز میں, ینگ لڑکے وینٹیلیٹرز پہ کئی مہینے پڑے پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, ہیڈ انجریز. پھر نظام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہیلمٹ کی پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ ہیلمٹ بہت ایک محفوظ ہے آپ کے دماغ کے لیے. بالکل ایسا. باقی حصے کی جو بونز ہیں وہ بریک ہوں گی, کوئی سرجری ہو جائے گی, کوئی اپاہج ہو جاتا ہے, معذور ہو جاتا ہے, لیکن برین کی جو انجری ہے وہ تو ڈیتھ ہے پھر. بالکل ایسے سب سے مین پارٹ ہے. ہاں یہ چیز ہے. اچھا, ایک اور ڈاکٹر صاحب بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے, مجھے نہیں پتہ یہ کتنے لوگوں میں ہے, لیکن یہ رائے ضرور ہے کیونکہ میں نے کافی جگہوں پہ سنا ہے کہ کچھ مخصوص مہینے جیسے ساون کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ جی کوئی فریکچر زیادہ ہوتے ہیں, آپ کی کوئی ہڈیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی نرم نازک ہوتی ہیں, کچھ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے یا صرف باتیں ہیں؟ ایسی کچھ متس ہیں, ان پہ ہم بلیو نہیں کرتے, نہ ایسا سائنٹیفکلی پروون ہے. بہت سی متس ہیں کہ اس مہینے میں پسینہ زیادہ آتا ہے, اس مہینے میں ہڈیاں ویک ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ راؤنڈ دا کلاک ایک جیسا ہوتا ہے. جیسے ہم سرجری کرتے ہیں تو مریض کو کہیں بھی صحیح نہ کہ اگر ہر چیز کھانی ہے آپ نے, دودھ بھی پینا ہے تاکہ ہڈی جلدی جڑے, لیکن وہ ہماری بات پہ ان کہیں گے نہیں دودھ نہیں پینا, ریشہ پڑ جائے گا زخم میں. حالانکہ اس کا دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دودھ نے اس کو انرجی دینی ہے, کیلشیم دینی ہے, میگنیشیم دینی ہے, فاسفیٹ دینی ہے, جو کہ ہڈی کے لیے ضروری ہے, بٹ ہی ول ناٹ ڈرنک. اور اکثر 2 months کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ دودھ پی لو. میں نے کہا میں نے پہلے منع کیا تھا. نہیں, وہ نال دے آئے سن تو انہوں نے کہا نہیں دودھ نہ پی, ریشہ پہ جائے گا. اچھا, یہ جو ساتھ والے ڈاکٹرز بننے ہوتے ہیں نا, مطلب ہاں یہ بہت کام خراب کرتے ہیں. ہم اکثر باقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ نے اور کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا, تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. وہ جیسے ایک سیانہ ہوتا ہے نا, تو مطلب ڈفرینٹ فیملیز کے کلچر میں, تو وہ جو سیانہ ہوتا ہے وہ پھر ان چیزوں کا بڑا ایج لے رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا, تو وہ تھوڑا سا ہم سیان پونا بھی دکھا. ہاں یہ ہوتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ورک آؤٹ کے لیے بیسٹ ٹائم کون سا ہے, کون سے ایسے منتھس ہیں جن پہ آپ کو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ تھوڑی سی ملتی ہے؟ ورک آؤٹ کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم تو ارلی مارننگ ہے. اوکے, فجر کی نماز کے بعد آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں, آپ واک کریں, رننگ کریں, ایکسرسائز کریں. اٹس ویری بینیفیشیل فار یور ہیلتھ, فار یور باڈی, فار یور جوائنٹس, فار یور مسلس. باقی بات کہ کون سے منتھس ہیں جس میں اس کا یعنی ہم فائدہ زیادہ لے سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. راؤنڈ دا ایئر ایک ہی جیسا اس کا. ٹھیک ہے. یہ اس کا فائدہ لینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ورک آؤٹ کریں اور اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں, اپنے کاربس کم کریں, فیٹس کو کم کریں, پروٹینز لیں, انرجی کے لیے جوسز لیں, ڈرنکس لیں. ہم لوگوں کو خراب کرتے ہیں یہ کاربس, کاربوہائیڈریٹس کو ریڈیوس کرنا چاہیے. تھوڑا جو ہمارا یہ ریجن ہے جنوبی ایشیا یا فل ایشیا, یہاں پہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال بہت زیادہ ہے. چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں, روٹی بہت زیادہ کھاتے ہیں. ہم باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں تو میل منگاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا میٹ رکھتے ہیں, ساتھ بریڈ ہوگی چھوٹی سی,
ہمارا ایشیا سے گیا ہوا بندہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ 2 روٹیاں ساتھ مکمل سیر ہو کے نہ کھائے. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دوسرا مجھے, کیونکہ اب کلوزنگ کی طرف بھی چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں میں ایک اکثر اب جو شکایت اب آج کل کے موٹاپا اور اس طرح کی, اور ینگ لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جی مسلز درد کر رہے ہیں اور پوسچر, کیونکہ اکثر لوگ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو انہیں بہت سا ٹائم اپنا لیپ ٹاپ ان چیزوں پہ, تو ان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کے لیے سب سے بہتر, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا سروائیکل کے ایشو, ٹیکسٹ نیک سنڈروم, یہ جو بھی بات ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی, اپنے پوسچرز ٹھیک رکھیں. جیسے میں یہ بیٹھوں نا تو یہ اگر میرے پاس کی بورڈ ہے تو میں اس طرح یوز کروں گا, لیکن آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں سارے ایسے یوز کر رہے ہوں. دس از بیڈ. اچھا کیا وجہ ہے کہ ہمارے اتنے بچے, آپ ابھی لسٹ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں نا کہ میڈیکل میں کتنے بچے تھے اور ان کے مارکس آپ دیکھیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے, وہ ہمیں ایسے کیوں نہیں لوگ مل رہے جنہیں ہم انٹرنیشنل لیول پہ کہہ سکیں کہ یار وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں, یا اس لیول کے کمپیٹنٹ لوگ؟ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں, لیکن ہمارا نظام خراب ہے. کوئی رٹلائزیشن کا تو کہیں نہ کہیں, کیونکہ لوگ ایک رائے رکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یہ ایک فیکٹر ہے, لیکن ایک کلاس میں چند لوگ ہوتے ہیں جو رٹا یا اس طرف جاتے ہیں. بہت سے لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, بالکل, وہ خود پڑھتے ہیں, خود سمجھتے ہیں. لیکن یہ چیزیں گورنمنٹ نے اور آپ کے ملک نے آپ کو اس طرح انٹرٹین کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اسٹریم لائن میں جائیں اور آگے ریسرچ کی طرف جائیں, کچھ بنائیں. اس طرح ہوگا تو ہم ایکسپورٹس کریں گے نا. ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ہر چیز جو ہم ایکس رے فلم کی مثال لے لیں, وہ بھی ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. یعنی پچھلے دنوں مجھے میرے ایکس رے والے نے کہا کہ فلم شارٹ ہیں, ایل سیز بند ہیں. یعنی یہ چھوٹی سی چیز بھی ہم نے چائنا سے لینی ہے. بالکل, تو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, سوال تو ہے نا کہ ہم کیا بنا رہے ہیں. بالکل, گندم رشیا سے لے رہے ہیں. کہنے کو تو دنیا کا 5واں بڑا زرعی ملک ہے, ابھی گندم آ رہی ہے رشیا سے. اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارا ایگریکلچر پہ بیس. آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اس لیے آئی ہے کہ یہاں پہ ذخیرہ اندوزوں نے سٹور کی ہوئی ہے ریٹ بڑھانے کے لیے, ان کی بدماشی ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ منگوا رہی ہے. واٹ دا ہیل از دس؟ بس دعا ہی کر سکتے ہیں سر. آخر میں ایک ڈاکٹر اس سوسائٹی کو, سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, یا چلیں مریضوں کے گلے سے وہ دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگوں کو مشورہ دے سکتا ہے, ہیلدی لائف سٹائل کا, صحت کے لیے کر سکتا ہے. ملک کو ٹھیک تو ڈاکٹر نہیں کر سکتا, یہ تو کام ہے گورنمنٹ کا, اسٹیبلشمنٹ. ڈاکٹر کا جو حصہ ہے, اگر ڈاکٹر کا حصہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے, ملک کا ایک سسٹم آپ اکثر سنتے ہوں گے, لوگ اگزامپل دیتے ہیں یورپ کی کہ بڑا اسٹرانگ ہیلتھ سسٹم ہے. تو یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے سسٹم ہیں یہ مل کے ایٹ دی اینڈ آپ کا ملک ڈاکٹرز کا ہے کہ وہ سنسیئرلی اپنے پروفیشن میں کام کریں تو وہ اپنا جو رول پلے کر سکتے ہیں اپنے پروفیشن میں رہ کے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے, بہت مزہ آیا, اور میں امید کرتا ہوں دیکھنے والوں کو بھی بڑی انفارمیٹیو سی چیزیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. سر تھینک یو ویری مچ. ویلکم.